ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور مقام و مرتبہ پر گزارشات کی ہیں۔ ایک دو اور باتیں تھیں ان کا بھی تذکرہ کرتا، لیکن یہ خطبات کا سلسلہ پہلے سے بہت طویل ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے جو دو خطبات میں ان کے فضائل و مناقب پر گزارشات کی ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اور آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت علی کی زوجہ اور عورتوں میں اس امت میں سب سے افضل شخصیت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ بات ابتداءً عرض کر دوں کہ اہل بیت کے جتنے فضائل و مناقب ہیں ان میں حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں، اور جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں دو اہل بیت کے متعلق آیات پڑھی تھیں اور ان دو آیات کی روشنی میں اہل بیت کی فضیلت ثابت کی تھی، اور ساتھ یہ عرض کی تھی کہ حضرت علی کے لیے بھی یہ فضیلت ہے تو وہی فضیلت حضرت فاطمہ کے لیے بھی ہے، اور وہ آیات ایک آیت مباہلہ ہے اور ایک آیت تطہیر ہے۔ ان دو آیات میں جو اہل بیت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، حضرت فاطمہ بدرجہ اتم اس فضیلت اور منقبت میں شامل ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس امت میں عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ اہل علم نے دو باتوں سے استدلال کیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس امت میں عورتوں میں سب سے افضل شخصیت اور مقام و مرتبے والی شخصیت وہ حضرت فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سے آپ حضرت فاطمہ کی فضیلت، شان اور عظمت کا اندازہ لگائیے۔ وہ دو باتیں جن سے اہل علم استدلال کرتے ہیں، ان میں پہلی بات حضرت فاطمہ کے متعلق وہ مشہور بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت امام بخاری اور مسلم بھی بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث حضرت ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی امام ترمذی بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ اور امام ترمذی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استأذن ربه ان يسلم علی ویبشرنی بأن فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بخاری شریف میں حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ
او نساء المؤمنین، جو حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں اور استفسار پر اور پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے جو بات بیان کی تھی وہ الفاظ بخاری اور مسلم میں یوں ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ ہے ترمذی شریف کی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ آیا ہے، یہ زمین پر اس سے قبل نہیں آیا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کے مجھ پر سلام کیا اور پھر مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ کے لاڈلے حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک یہ روایت ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے وہ افضل ترین عورت ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دوسری روایت جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سب سے افضل ترین عورت ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے امام بخاری مسلم بھی بیان کرتے ہیں، امام ترمذی بھی اس حدیث کو اپنی جامع میں لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ دوسری حدیثوں میں اور بھی الفاظ ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم تقریباً ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرا جزو بدن ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ایذا پہنچائے گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ تو اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جزو بدن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جزو ہے، اس لیے حضرت فاطمہ تمام عورتوں سے اعلیٰ نساء العالمین، مریم کو اللہ نے تمام عورتوں پر چن لیا ہے، عالمین، عالم کا ذکر نہیں ہے، عالم ایک جہان ہوتا ہے، عالمین یعنی جہان سارے، عالمون سے یہ عالمین ہے، وہ قاعدے عربی کے قاعدے کے مطابق یعنی جمع ہے۔ تمام جہانوں میں جو اگلی پچھلی عورتیں ہیں اللہ نے ان میں حضرت مریم کو چن لیا۔ دوسری ایک حدیث ہے جو امام ترمذی بیان کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، کہ جو حضرت فاطمہ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی اور وہ رو پڑی تھیں، تو جب وہ رونے لگیں تو نبی علیہ السلام نے ان کے دوسرے کان میں ایک سرگوشی کی اور وہ ہنس پڑیں۔ یہ وہی روایت ہے جس میں حضرت فاطمہ کی جنتی عورتوں کے سردار ہونے کا ذکر ہے، جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ایک کان میں سرگوشی کی تو آپ رو پڑیں اور پھر دوسرے کان میں سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑیں، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ حضرت عائشہ نے بھی استفسار کیا تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو حضرت فاطمہ نے ان کو بھی بات بتلائی تھی، ام سلمہ نے استفسار کیا، ان کو بھی یہ بات بتلائی، ان کو جو بات بتلائی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ انی سیدۃ نساء اہل الجنت الا مریم ابنۃ عمران، کہ میں، اس کی سند جید ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، کہ میں تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہوں سوائے مریم بنت عمران کی۔ تو واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے المختصر کہ حضرت فاطمہ کا اتنا مقام
کہ جنتی عورتوں کی سردار اور اس امت کی عورتوں میں افضل ترین عورت۔ ایک اور حدیث جسے امام ترمذی بیان کرتے ہیں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا، حسبک من نساء العالمین، اے میرے صحابی تجھے دنیا کی تمام عورتیں، اگلی پچھلی یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی، ان سب عورتوں میں یہ 4 عورتیں کافی ہیں۔ حسبک من نساء العالمین، وہ 4 کون سی ہیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے مرد تو بہت سے کامل ہوئے، عورتوں میں 4 عورتیں کامل ترین ہیں، یعنی کامل ترین، یعنی ایبسولوٹلی کمپلیٹ اور پرفیکٹ شخصیات، یعنی بالکل مکمل شخصیت، کامل ترین عورتیں وہ 4 ہیں۔ اور یہاں صحابی کو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہان کی عورتوں میں تمہیں 4 عورتیں کافی ہیں۔ کافی ہونے سے کیا مراد ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کو پہچان لو تو تمہاری پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ان کا اسوہ کافی ہے۔ یا اس کے یہ بھی تشریح میں معنی کیے جاتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب، کہ یہ عورتیں اپنے غیر سے افضل ہیں، یعنی یہ 4 عورتیں جتنی باقی عورتیں ہیں ان سے افضل ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کامل ترین ہیں۔ وہ 4 عورتیں ہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ تو امرأۃ فرعون، آسیہ جو فرعون کی بیوی۔ 4 ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ۔ اس امت کی یہ ماں بیٹی دونوں، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پچھلی عورتوں سے 2 عورتیں مریم اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 4 عورتیں تجھے کافی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتوں میں ایک کامل، اکمل، مکمل پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جو عورتوں کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سے آپ حضرت فاطمہ کی فضیلت، شان اور منقبت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اس سے اگلی بات حضرت فاطمہ کی شان میں، اور وہ بہت خوبصورت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹوکول دیتے تھے، یقین جانے وہ پروٹوکول جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے آپ کو کتنا پیار تھا، اور وہ کتنی عظیم شخصیت تھیں حضرت فاطمہ۔ اس روایت کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اور مجھے بار بار یہ بات یاد آتی ہے کہ رافضی اور سیدہ عائشہ سمیت صحابہ کرام کے دشمن جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی سیرت، شان، کردار میں انگشت برداری کرتے ہیں، ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سے پیار کرنے والی نہ ہوتیں، حضرت فاطمہ سے دشمنی رکھنے والی ہوتیں، ان کے لیے دل میں کینہ، حسد اور بغض رکھنے والی ہوتیں، تو ان کی تعریف جو روایت حضرت فاطمہ کے متعلق ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار، اس کی راوی بھی حضرت عائشہ ہیں۔ جو روایت
اس پروٹوکول کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پروٹوکول دیا کرتے تھے اپنے گھر میں، وہ روایت بھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اور ظالموں، تم اپنی جان پر ظلم کر کے صحابہ کرام سے دشمنی، بغض اور کینہ رکھ کے اپنے آپ پر جہنم واجب کیوں کر رہے ہو؟ اپنی اصلاح کر لو۔ صحابہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ وہ تو جنتی ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہم تمہیں مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کا کینہ، حسد اور بغض اور صحابہ دشمنی اپنے دلوں سے نکال لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اس طرح اقرار کرو جس طرح نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، پھر صحابہ اکرام سے اس طرح پیار کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے۔ ورنہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پہ گرے گا۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، اور اس حدیث کے بیان سے پہلے بھی یہ الفاظ ہیں جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں پروٹوکول کے متعلق۔ اس سے پہلے یہ الفاظ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ کار اور عادات و اطوار میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ شخصیت تھی تو وہ سیدہ فاطمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی عادات اور اخلاق جس شخصیت کے سیرت و کردار میں نظر آتے ہیں وہ کتنا، وہ تو ہے ہی عظیم، تو واقعی عظیم ہے، کیونکہ عظیم تو وہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والا ہو۔ کہتی ہیں میں نے جس کو نبی علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے اور طور و طریقے کے بالکل مشابہ دیکھا ہے، بہت زیادہ مشابہت، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آتی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، بیٹی باپ کے گھر میں آئی ہے، تو اب نبی علیہ السلام جو سارے جہانوں کے سردار بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ کے باپ بھی ہیں، ہر اعتبار سے حضرت فاطمہ پر فوقیت ہے کہ حضرت فاطمہ کے نبی بھی ہیں، ان کے رسول بھی ہیں اور ان کے باپ بھی ہیں۔ لیکن جب فاطمہ آتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر 3 کام کرتے، بات بہت غور سے سنیے۔ آپ حضرت فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کسی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ او بھائی، کبھی کوئی جرنیل کسی کرنیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، کرنل کھڑا ہوتا ہے جرنیل کے لیے۔ دیکھیں نا، فوج کے ہاں ایک وہ پورا ہے، وہ ایک سسٹم ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اب ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، کور کمانڈر ہے، کتنی اتھارٹی ہے اس کی، لیکن وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے سامنے جائے گا، وہ بیٹھا ہے سیٹ پہ، وہ بیٹھ نہیں سکتا جب تک وہ کہے نہ بیٹھو، وہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑا رہے گا۔ ایک بریگیڈیئر ہے، اس کے سامنے کرنل چلا جاتا ہے، وہ کھڑا رہے گا اپنی فائل دے کے یا اپنے کام سے جس کام سے گیا ہے، جب تک وہ نہ کہے جی بیٹھ جائیں تب بیٹھے گا۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ حضرت فاطمہ کے لیے۔ آپ تو بیٹھے بیٹھے بھی کہہ سکتے تھے نا بیٹی آ جاؤ، ماشاءاللہ، بیٹھے ہی بوسہ لے لیتے۔ والد صاحب کیوں کھڑے ہوتے؟ بیٹی تو چھوٹی ہے نا، والد کا مقام زیادہ ہے۔ ویسے عام بیٹی باپ کا بھی اگر وہ آپ کمپیریزن کریں ان کے مقام کا تو ٹھیک ہے، باپ بیٹھا ہے، آؤ بیٹی، سر پہ ہاتھ پھیرا یا بوسہ لیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، وہ سامنے بٹھا دیا، دوسری چیئر، کرسی، صوفہ، ہر ایک چیز گھر میں موجود ہے۔ اور ہمارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ کو کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کا بوسہ لیتے ہیں۔ دوسری بات،
اور تیسری بات، حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ادھر بیٹھو، یہ میری جگہ پہ بیٹھو، میری سیٹ پہ بیٹھو. اور یہی کام حضرت فاطمہ بھی کرتی تھی. یہی حدیث اگلا حصہ حضرت عائشہ اس کی راوی، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جاتے نا، وَإِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْهَا، جب اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کا بوسہ لیتی، کھڑی ہو جاتی، بوسہ لیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتی. کیا مقام ہوگا حضرت فاطمہ کا؟ یہی تو وہ نبی علیہ السلام کا پیار ہے، یہی تو وہ پاکیزہ سیرت ہے حضرت فاطمہ کی کہ ان کی عادات و اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. انہی کی بنیاد پر تو اہل علم استدلال کرتے ہوں گے نا جی. علم والے لوگ علم کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں اور انصاف سے استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ حضرت فاطمہ اس امت کی افضل ترین عورت ہے. اور جب حضرت عائشہ کا تذکرہ آیا ہے تو ان سے ایک اور روایت اور آخری بات سنا دوں، وہ بھی حضرت فاطمہ کے متعلق کس قدر انصاف پر مبنی. اور اس حدیث کی شرح میں نے ایک یہ خوبصورت بات بھی پڑھی ہے جو حدیث سنانے لگا ہوں، کہ اگر حضرت عائشہ سے یہ پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کو سب سے عزیز عورتوں میں کون تھا تو انہوں نے کہا حضرت فاطمہ، تو وہ لکھنے والے حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ سے بھی پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول کو سب سے پیاری کون ہے عورتوں میں، تو وہ حضرت عائشہ کا نام لیتی، جیسے حضرت فاطمہ نے، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کا نام لیا ہے. امام ترمذی اس کو بھی حسن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. جمع بن عمیر، وہ بن عمیر، وہ کہتے ہیں کہ دخلت مع عمتی علی عائشہ، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گیا تو میں نے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں کون سب سے محبوب تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت فاطمہ. فرمایا فاطمہ، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ صحابی نے آپ کو لوگوں میں کون سب سے پیارا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ. بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے متعلق فرمایا، اور فرمایا مردوں میں من الرجال کالا زوجوہا، اپنا ابوہا، کالا ابوہا، کہنے لگے مردوں میں، وہ پوچھنے لگا نبی علیہ السلام سے کہ مردوں میں، تو فرمایا کہ مردوں میں عائشہ کا باپ. اب یہاں پہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کون، فرمایا فاطمہ، فاطمہ سب سے پیاری ہے نبی علیہ السلام کو. اور پھر جب پوچھا گیا کہ من الرجال، مردوں میں، قالت زوجہا، کہنے لگیں ان کے خاوند حضرت علی. اس سے آپ حضرت عائشہ کی صداقت، انصاف، حضرت فاطمہ سے پیار، اہل بیت سے پیار کا اندازہ لگائیے، اور رافضیوں کے بہتان کو سامنے رکھیے، اور ان کی جو انگشت برداری ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے کردار پر اور جو ان سے نفرت ہے اس کو بھی سامنے رکھیے، اور ان احادیث اور روایات کو بھی سامنے رکھیے. سو میں عرض کر رہا تھا، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بہت مقام و مرتبے والی، بہت شان و عظمت والی، عورتوں کے لیے رول ماڈل، ہمیں ان سے پیار، اور وہ اہل بیت سے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت سے صحیح معنوں میں پیار کرنے والے ہیں. یہ جو باقی ہیں نا، یہ جو رافضی ہیں اور ان کے ہم نوا ہیں، ان کا پیار افراط و تفریط پر مبنی ہے، اس میں غلو ہے، وہ پیار اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا.
وہی پیار اللہ کے ہاں کام آئے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔